اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ فرمایا بھئی اتنیاں کھلیاں نشانیاں، اتنے کھلے دلائل، دنیا ایک واضح کتاب، مخلوق دا ذرہ ذرہ اللہ دی عظمت دا گواہ، اس سارے دے پھر انبیاء دائی اللہ، پھر اللہ دی ذات اور اس دی صفات تو آگاہ کرنے والے، مخلوق دے آغاز اور انجام دا دسن والے، ایک گل دسن والے کہ بندے تو اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نے تینوں اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا، تو مڑ کے ادارے ابتلا ہے، اس امتحان گاہ چو مڑ کے تو اپنی ابدی زندگی دی طرف جانا، اللہ دی بارگاہ چ پیش ہونا، تیرے کردار دی جانچ پڑتال ہونی ہے، حساب ہونا، محاسبہ ہونا، جزا و سزا ہونی، اس سارے نو چھوڑ چھاڑ کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، پھر ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ دی ذات نو چھوڑ کے غیر اللہ نو پھر اپنا فریاد رس، اپنا مشکل کشا، اپنی ضرورتاں پوری کرنے والا اندادا، جس نو مدد واسطے یا ضرورت دی تکمیل واسطے پکاریا جائے، اس طرح نو تکلیف اللہ نو پکاریا جاندہ، اللہ نو بھول کے اللہ دی جگہ کسی ہور تے امیداں رکھ لیاں جان۔ یہ بڑا تھوڑا جہا ایک بڑا باریک جہا خط ہے جس دی سمجھ نہیں آؤندی۔ اگر کسے بھی اللہ تو علاوہ کسے ہستی تو اس دے ناراضگی دے اندیشے تو، اس دے غضب تو ڈر کے، یا اس تے امید رکھ کے اس تے توقع رکھی جائے، اس تے کول تمنا کیتی جائے تے شرک ہو ویندا ہے، اللہ دے نال برابری ہو۔ لیکن اللہ دے حکم نال جڑے وسائل اللہ نے بنائے انہاں نو شرعی طریقے نال اختیار کیتا جائے، ملازمت واسطے درخواست دیتی جائے، ڈاکٹر کو معائنہ کرایا جائے، طبیب کو دوائی لئی جائے کہ مینوں تکلیف ہے، اور شرعی طریقے دے اندر، اور اس دے نتائج دی امید اللہ کریم تے رکھی جائے کہ نتیجہ تے سے رب العالمین پیدا کرنا، یہ اس نے ایک سبب بنا دیتا عالم اسباب، اور مینوں اس اسباب اختیار کرنے دا حکم دیتا تے اسلام۔ وسائل و اسباب اختیار کرنا، تجاویز و تدابیر اختیار کرنا، اور پھر انہاں حداں دے اندر اختیار کرنا جڑا اللہ نے مقرر کر دیتی، لائن اس نے کھینچ دیتی، لیمٹس بڑھا دیتیاں، انہاں تو ٹپنا جڑا پھر ایک کفر و شرک وچ لے ویندا۔ تلک حدود اللہ ولا فلا تقربوها، فرمایا جڑیاں اللہ نے حدود مقرر کر انہاں دے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اگر تسی بالکل جتھے حد ہے اس دے نال نال گئے ہو، یعنی ایسے کم بھی نہ کرو، ایسے ارادے بھی نہ کرو، ایسا کردار نہ ہوئے جس سے لپٹ کے بندہ کسی ویلے حد کراس کر جاتا ہوئے، یہ جائز، اس تو بچنا چاہیے، چاہے جائے کہ بندہ حد عبور کر جائے۔ تو فرمایا لوگ اس طرح حد تو ٹپ دیں کہ بالکل ہی پرا ٹر جاندیں، اور ایسے لوگ ہیں جڑے اللہ نو بھول کے مخلوق نو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا، اور انہوں کو مدد لینا چاہتے ہیں، انہوں کو اپنے ضرورتوں دی جڑی ہے تکمیل چاہتے ہیں، انہوں کو اپنی خواہشات اور آرزو دی براری چاہتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ بڑے دانشوراں نے اس تے دانشوری کیتی، تے بڑے فلسفہ نے اس دے فلسفے بیان کیتے، تے بڑے ادیباں نے اس تے مضمون لکھے، تے بڑے شاعراں نے اس تے شاعری کیتی، لیکن
تعین کر نہیں کوئی سکیا اجے تائیں بھی کسی ایک گل تے کوئی متفق نہیں بھائی یہ محبت ہے لیکن گل عجیب یہ ہے کہ تقاضا باری بھی یہ ہے کہ میرے نام محبت کرو. یہ محبت کیا ہے؟ ایک شعر ہے کسی دا، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں. محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. کچھ کیفیات ایسیاں ہوندیاں، کچھ دل وچ واردات ایسیاں ہوندیاں، کچھ جذبے ایسے ہوندے ہیں جڑے اللہ دی اطاعت تے مجبور اور پابند کر دیندے ہیں. بندہ نافرمانی کرنے دی سوچدا نہیں تے غلطی نال ہو جائے تے تڑپ اٹھدا کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اور یہ محبت جڑی ہے یہ ہوندی انسان اللہ نال محبت کرنے دی ضرورت نہیں کرتا. محبت کرنے واسطے کچھ ویکھنا پوندا. بندہ کسی شعر نال اس نوں بڑا پسند آਉਂਦਾ لیکن شعر سندا تو پسند آਉਂਦਾ. کوئی کسی نوں گانے نال محبت ہو جاندی لیکن گانا سندا آواز سندا تو محبت ہوندی ہے نا. کسی نوں کسی چہرے نال محبت ہو جاندی لیکن وہ چہرہ ویکھدا تو محبت ہوندی نا. ایک شے جڑی ساڈے ادراک تو بالا تر ہوئے اس نال محبت، ایک ہستی جڑی بالا تر از ادراک ہوئے اس نال محبت کس طرح ہو جائے، جس دی کوئی مثل نہیں، مثال نہیں دیتی جا سکتی، جس جیسا کوئی نہیں، اور جس نوں ساڈی اکھ اس عالم وچ ویکھ بھی نہیں سکتی، جس دی آواز ساڈے کان اس عالم وچ سن بھی نہیں سکتے، جس دی کوئی ساڈے سامنے، اس نال محبت کس طرح ہو جائے. اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت گل دسی ہے. اسی ایک تجربہ تو سانو دنیا تے ہے نا کہ ساڈے دل وچ دوسرے بندے دا جس طرح دا احساس ہوئے اس دے دل وچ وہ اجے جواب ہوندا. ماں باپ نوں اولاد نال محبت ہوندی، ماں بچے نوں مارے بھی نا تو بچے نے پتہ ہوندا، روے رنگے پھر انہوں یہ پتہ ہوندا کہ میری ماں اس نوں میرے نال محبت ہے، ناراضگی نہیں بندی. تے دوسرا کوئی جھڑکے بھی تو ناراضگی بن جاندی. یعنی جڑی قلبی کیفیات نا اسی ایک بندے بہت اچھا سمجھنے ہیں تے اگر اس نال اسی وقتی طور تے تلخ کلامی بھی ہو گئی ہے تو رنجش نہیں بنتی. لیکن ایک بندے نوں اسی دلوں اچھا نہیں سمجھے بھی خوشامد بھی کرتے رہیے تو وہ بھی سانو دلوں اچھا نہیں سمجھے، وہ بھی وقتی طور تے ہلو آئے کر کے ٹر پیندا. یہ دلاں نوں کوئی گلاں دستے رہندے ہیں آپس وچ انہاں دا کوئی ایسا چلدا کہ جس دی تسی عزت کردے اس دے دل وچ تہاڈی عزت ہوئے گی، جس دی عزت تہاڈے دل وچ نہیں اس دے دل وچ تہاڈی عزت بھی کوئی نہیں. اس واسطے داناواں دا قول ہے کہ اگر اپنی عزت کرانا چاہتے ہو تو دوسرے دی عزت کرنا سیکھو. اگر تسی چاہتے ہو کہ لوگ تہاڈے نال پیار کرن تو تسی دوسرے نال پیار کرنا سیکھو. ہر کے خدمت کر او مخدوم شد. جڑا خدمت کردا نا لوکاں دی، سارے لوگ وہ دی خدمت کرن لگ پوندے نے، مخدوم ہو جاندا. ہر کے خدمت کر او مخدوم شد. اسی طرح یہ جذبات ہوندے. ہن اللہ کریم تو ساڈے تو برال ہو رہا ہے لیکن جس لے بندے چ انابت پیدا ہوندی، اس دے دل چ ایک خواہش و آرزو پیدا ہوندی کہ میں اس مالک دا شکر ادا کراں اور اس دی بارگاہ چ توبہ کراں اور اس دی عبادت کراں جس نے میں پیدا کیتا، اس دے اس جذبے تے اللہ اس نوں اپنا محبوب بنا لینا. جس ویلے اللہ کسے بندے نال محبت کردا تو او اگر بندے دی محبت اتنی تاثیر ہے کہ اگلے دے دل وچ محبت پیدا کر دیں، جس لئے اللہ محبت کردا تو کتنی قوی الاثر ہوندی ہے. اس دا جڑا پرتو بندے تے پوندا، بندہ اللہ تے عاشق ہو جاندا، بندہ اللہ نال محبت کردا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تہاڈے نال محبت کرنا لگ پئے. یحبہم ویحبونہ، جنہاں نال پھر وہ محبت کردا نا جواباً انہاں دے دل وچ از خود فطری طور تے جذبہ محبت پیدا ہو، اللہ نال محبت کرن لگ پوندے. اور یہ محبت مطلوب و مقصود ہے جیڑی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردا بندہ وہ اللہ نو پیارا لگدا
اللہ اس دے نال محبت کردا، جس لئے اللہ محبت کردا تو بندے دے دل وچ اللہ دی محبت آ ویندی. یحبہم و یحبونہ، او واحد لا شریک نہ بہت سارے نال پیار کردا، اے سارے پھر اس دے پیار دے اسیر ہو ویندے نے، اس دی محبت وچ گرفتار ہو ویندے. فرمایا بعض ایسے بدبختن کہ اے محبت جیڑی اللہ دا حق ہے یہ غیر اللہ نہ شروع کر دیندے نے. فرمانے دلاں جو بت آباد ہو ویندے غیر اللہ آباد ہو ویندے جڑیاں اے منفی طاقتاں نو آباد ہو ویندیاں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جنہاں نوں نور ایمان نصیب ہوندا انہاں نے بھی دنیا دیاں محبتاں تو نالیاں بھی ہوندیاں، اولاد نال محبت ہوندی، بیوی نال محبت ہوندی، والدین نال محبت ہوندی، دوستاں نال محبت ہوندی، لیکن اشد حبا للہ سب تو شدید محبت اللہ دی ہوندی. اشد حبا للہ جو یہ نکلتا ہے وہ دوسریاں محبتاں منع نہیں کہ بندہ بچیاں نہ محبت نہ کرے، بندہ دوستاں نہ محبت نہ کرے، بندہ والدین نہ محبت، یہ منع. ملک نہ محبت، قوم نال محبت، دین نال محبت، یہ ساریاں محبتاں جائز ہیں، لیکن کوئی محبت ایسی نہیں جیڑی بندے اور اللہ دے درمیان آ سکے. اگر اولاد بے دین ہو جاتی تو اولاد دی محبت بندہ بے دین نہ ہو سی. خدا نہ خواستہ والدین، بعض ایسے صحابہ کبار بھی ہے جنہاں دے والدین اسلام نصیب نے اور انہوں نے مجبور کر دے کہ تسی مسلمان ہو، لیکن اللہ نے فرمایا بھی انہاں دی توہین نہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. گل محبت نال کرو، عزت والدین ہونے دی کرو، لیکن یہ محبت اللہ نال ہے، یہ گل انہاں دی نہ منو کہ اللہ دا انکار کر دیو. یہ نہیں، اس معاملے اللہ دے معاملے کسی دوسرے دی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق، مخلوق دی اطاعت نہیں کیتی جائے گی اللہ دی اطاعت دے مقابلے. یہ جڑے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے لوگ ایماندار ہیں انہاں دی شدید محبت اللہ نال ہوندی. باقی سارے دی اپنی اپنی جگہ ہوندی، لیکن ساریاں محبتاں اللہ دی راہ تے قربان کیتیاں جا سکدیاں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور ایک کافر ایسے بے وقوفن انہاں اکھی بند کیتی ہوئی ہیں، لیکن اے مخاطب تم ویکھی جس ویلے میدان حشر چائے اور جہنم سامنے ہوا، پھر انہاں دا حال تکی انہاں سمجھ آ جائے گی ان القوۃ للہ جمیعا. اس ویلے یہ پکار اٹھن گے یقیناً ساریاں طاقتاں صرف اللہ واسطے ہیں، جنہاں تو اساں امیداں لائی رکھیاں سب جھوٹ ہے. پھر عجب تماشا ہو سی انہاں دے نال انہاں دی پھر لڑائی جھگڑے ہو سن. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور انہوں نے بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے، کوئی مذاق نہیں. عذاب بھی رب دے عذاب ہیں، اللہ دیاں رحمتاں بھی بہت وسیع اور اس دے عذاب بھی پھر ساڈی عقل تو باہر بہت زیادہ شدید ہیں. فرمایا اس ویلے پھر انہوں نے خیال ہو سی اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اس ویلے جڑے اج دنیا تے بڑے انہاں دے پیشوا بنے ہوئے ہیں، تے براہمن بنے ہوئے ہیں، تے پادری بنے ہوئے ہیں، تے پیر بنے ہوئے ہیں، تے بے دینی پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں اور انہاں نوں اپنے پیچھے لا کے شیرینیاں کھا رہے ہیں. اس دن آکسن یا اللہ انہاں تو ساڈی جان چھڑا، اپنے گناہ نہیں پورے ہوندے، انہاں سارے دی گمراہی دا بھی بوجھ ساڈے تے آ گیا. جڑے اتھے دنیا تے بڑے خوش ہیں نا کہ میرے اتنے میری پوجا کرنے والے، اتھے بڑے بیزار ہو سن. وراء العذاب، عذاب الہی سامنے ہو سی. وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے وسائل منقطع ہو گئے سن، اس تو نسنے دی کوئی صورت نہ ہو سی. اس ویلے انہاں دا حال ویکھنا. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اور جڑے پیروکار ہیں وہ آکسن کدی اج ساڈے جے طاقت ہوندی اسی انہاں دے لت مار کے نہ پراں سٹ دے تے انہاں کول جان چھڑاندے. انہاں نے سانوں گمراہ کر کے جہنم وچ لے آندا. اج ساڈے جو قوت نہیں، ساڈے کول اسباب نہیں کہ اسی ہن توبہ کر کے پچھا بھی نہیں تے اسی انہاں نوں بالکل منہ نہ وکھاندے، انہاں نوں اسی دھکا دے کے پراں سٹتے جان چھڑاندے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اللہ انہاں دا کردار جڑا انہاں دے واسطے حسرت دا باعث بنا دے گا کہ پیشوا پیروکاراں تو بیزار ہو گئے، پیروکار پیشوا تو بیزار ہو گئے. گمراہی دا نتیجہ یہ اج دنیا دے بڑے نعرے مار کے اگے لگدے، لیکن اتھے آکسن یارے اپنا عذاب ہی نہیں پورا ہوندا. یہ پچھلی مخلوق دی پنڈ بھی ساڈے سر تے آ گئی،
پچھلے آکشن جائیں ساڑھے تو نسدے پین ساڑھا بس چلے تھے انہاں تو جان چھڑائیے لیکن وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اتھے وسائل و اسباب ختم ہو جان گے، اتھے نتائج دا میدان ہے، اتھے اسباب اختیار نہیں کرنے، عالم اسباب تے اتھے جو کچھ کرنا کر لو، اتھے تو نتائج بھگتنے پہنچ گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ چنانچہ پیش رو بھی تے پیروکار بھی اس لڑائی ایک دوجے نو بے آبرو بھی کردے رہن گے، دوہاں دا دل حسرت نہ بھی بھریا رہے گا وے میں کہ مصیبت گاڑ پائی، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ بھی رانا پائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ پھر اگ چو بھی کدی بھی نہیں نکل سکن گے۔ اللہ پاک اس گمراہی تو پناہ دے وے۔ اللہ پاک نے کتنے واضح دلائل عقل دے سامنے کتنی اپنی ذات دے ثبوت رکھ دیتے ہیں، روز روشن دی طرح واضح، ذرا بندہ سوچے تو انہوں سمجھ آویندی۔ پھر انبیاء علیہ السلام نے ایک چھوٹی چھوٹی تفصیل بیان فرما دیتی کہ اللہ اس گل تے راضی ہے، اس گل تے اللہ ناراض ہوندا۔ اللہ پاک اے درد، اے طلب، اے آرزو بھی عطا فرمائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکات تو مستفید فرمائے، دلانو روشن فرمائے، اور اللہ نصیب کرے کہ بندہ نیک لوکاں دی پیروکاری کرے، نیک لوکاں دے نال زندہ رہے، نیک لوکاں دے نال موت نصیب ہوئے، اور میدان حشر وچ نیک لوکاں دے نال کھڑا ہونا نصیب ہوئے۔ اللہ صالحین چو کھڑا کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے، اور اس دائمی اور ابدی حسرت تو اللہ دی پناہ منگنی چاہیے، ہر ویلے اللہ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی بتقاضائے بشریت ہو جائے تو بندہ توبہ کر کے اللہ کو اور اللہ دے عذاباں کو پناہ منگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ